کفن چور۔ بچپن کی عادت جب پختہ ہو جائے تو اس سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں رہتا۔ وہ بھی اسی عادت کا اسیر تھا۔ عمر جوانی سے آگے بڑھ چکی تھی، مگر کفن چوری کی لت اس کے وجود میں یوں رچ بس گئی تھی جیسے نشہ۔ بہت کوشش کی کہ اس کام سے باز آ جائے، لیکن چند دن بعد ہی ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیر لیتی، اور اس بے قراری سے نجات کے لیے وہ پھر اسی راہ پر چل پڑتا۔ اس عادت کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ تھانے بھی جا چکا تھا، مگر لاوارث ہونے کے باعث پولیس محض ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیتی۔ نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچان، لوگ اسے صرف اس کے کام سے جانتے تھے، کفن چور۔ وہ مختلف قبرستانوں کا رخ کرتا۔ بعض گورکن اس کے دوست بن چکے تھے کیونکہ وہ ان کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اس کا اصل نام، خاندان یا وطن کسی کو معلوم نہ تھا۔ اللہ نے صورت اچھی دی تھی، جسم مضبوط تھا، مگر اس کا پیشہ نفرت کی علامت بن چکا تھا۔ چاندنی رات تھی، قبرستان خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبریں، درخت، سائے، سب کچھ دہشت میں اضافہ کر رہا تھا، مگر وہ نڈر تھا۔ اسی رات اس نے ایک تازہ قبر کھولی۔ جیسے ہی کفن میں لپٹے مردے پر نظر پڑی، اس کے جسم میں ایک عجیب کپکپی دوڑ گئی۔ اچانک قبر کی دیواریں سکڑنے لگیں، پھر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ میں سے ایک خوفناک سانپ نمودار ہوا جو بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اللہ نے اس مردے پر مسلط کیا ہے کیونکہ اس نے نمازیں ترک کی تھیں۔ کفن چور خوف سے کانپنے لگا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ یہ پہلا واقعہ نہ تھا۔ پھر اسے ایسی قبریں ملیں جن میں مردوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کا چہرہ خنزیر کا تھا، حرام کاموں کی سزا۔ کسی کو آگ کے ستون سے باندھا گیا تھا، جھوٹ اور جھوٹی قسموں کی سزا۔ کسی پر لوہے کے گرز برس رہے تھے، لوگوں کا حق مارنے کا انجام۔ یہ مناظر اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے چلے گئے، مگر عادت پھر بھی نہ چھوٹی۔ ایک رات اسے خواب اور حقیقت کے درمیان ایسی ہولناک دنیا دکھائی گئی جہاں وہی مردے اس پر حملہ آور ہوئے تھے جن کی قبریں وہ کھولتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں بے لباس کرنے والے، آج ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو مسجد میں پایا۔ سامنے ایک نورانی بزرگ کھڑے تھے، حضرت خضر علیہ السلام۔ انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں بڑی ہے، شرط صرف سچی توبہ ہے۔ وہ رو پڑا، سچے دل سے توبہ کی، کلمہ پڑھا، نماز سیکھنے کا عہد کیا اور کفن چوری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ نیک، متقی اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ لوگ اس کی دیانت اور عبادت کی مثالیں دینے لگے۔ چند سال بعد نماز کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ چہرے پر نور تھا اور ہر دیکھنے والا بے اختیار کہہ اٹھا، سبحان اللہ۔